حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزوروں کی غلطی پر شور مچاتے ہیں اور طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ خلیل جبران۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو عمل تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ حدیث مبارک۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمیوں میں سب سے برے قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو دو روحیں ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو یا مال میں رکھی جائے گی وہ انسانوں کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ فجر میں قرآن۔ اے پیغمبر، سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو، بے شک صبح قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی تباہی تین چیزوں میں ہے: تکبر، حرص اور حسد۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز کو جن و انس اور جو دوسری چیزیں سنتی ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ پھیلاؤ۔ قرآن پاک پڑھو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک پڑھا کرو، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا اور اس کی شفاعت قبول بھی ہوگی۔ جدائی نہ تو سفر سے ہے، یہاں تک کہ موت بھی جدائی کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ عنقریب ہم سب آخرت میں جمع ہوں گے۔ جدائی تو یہ ہے ہم میں سے ایک جنت میں جائے اور دوسرا آگ میں۔ یا رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا جمع کرنا، آمین یا رب العالمین۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ۔ جب سے سب کے الگ الگ مکان ہو گئے، پورا بچپن ساتھ بتانے والے بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو گئے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش یہ ثابت کرتی ہے کہ جہاں شر کی انتہا ہوگی وہیں سے خیر کی ابتدا ہوگی۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بیوقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ بند آنکھوں میں نظر آنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں محبت جنم لیتی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ کبھی کبھی حالات کے چابک اور وقت کا ہتھوڑا ہماری ذات کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنا کسی بے تحاشا چاہنے والے کے الفاظ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافع کے ساتھ ہوتی ہے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ تنگ ذہن لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے
دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی پہچان اچھے کردار کی وجہ سے ہو۔ اختلاف ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ اختلاف جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بدنسلوں کی فطرت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک۔ سبحان اللہ، ثواب کی نیت سے جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ ترکی کے میوزیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا نشان، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ ہم پر یہ احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ والدین کی محبت کے بعد عورت کی زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ لاحاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کترا رہے ہیں۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کی کسی ورق پر اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پہ تحریر تھا۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں، نہ زندگی واپس آتی ہے اور نہ لوگ۔ جب تک تم اپنے برا چاہنے والوں سے اچھا سلوک نہیں کرو گے، تم نیکی کے بلند درجات نہیں پا سکتے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ اے شفا دینے والے رب، تیرے بندے جس جس بیماری میں مبتلا ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ عاجزی، انکساری، درگزر، توبہ اللہ رب العزت کی قربت کے بہترین راستے ہیں۔ جب بلا ضرورت لمبی گفتگو کی جاتی ہے تو کئی راز کھل جاتے ہیں، غیبتیں اور چغلیاں ہو جاتی ہیں اور دل آزاریاں بھی ممکن ہیں، اس لیے بقدر ضرورت ہی بات کیجیے۔ نا امید کبھی نہ ہونا، کیونکہ اللہ کے پاس کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر میٹھی زبان والا اپنی زبان کی طرح اچھا اور مخلص ہو۔ سچے ہمدرد لوگوں کے لہجے اکثر تلخ اور طبیعت غصے والی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہر بات پر دوسرے کو خاموش کرا دینے والا جواب دیا جائے۔ کبھی جو خود بھی خاموشی اختیار کر لی جائے تو ایمان بھی سلامت رہتا ہے اور مان بھی۔ ہم باہر کی جتنی بھی جنگیں لڑ لیں، اپنے اندر کی جنگ سے ہار جاتے ہیں، اور یہ ہار اتنی بری ہوتی ہے کہ ہم خود کو سمیٹتے سمیٹتے بکھرتے جاتے ہیں۔ نصیب، وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے، تم دعا تو کرو۔ وہ تقدیر بھی بدل سکتا ہے، تم یقین تو کرو۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتے، یقین نہ آئے تو خالی مسجدیں دیکھ لو۔ جو رب کی عبادت کا پورا حق ادا کرتا ہے، رب اسے اس کی ضرورت اور طلب سے کہیں زیادہ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان لڑکیوں میں سے بنیں جو گھر سے نکلتے وقت میک اپ نہیں، وضو کر کے نکلتی ہیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔
کسی کو اتنی عزت نہ دو کہ آپ کی بےعزتی کرنا وہ اپنا حق ہی سمجھ لے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں پر محیط گزرے سنہرے پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بددعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ کسی کمزور انسان کو ذلیل کرتے ہوئے آپ اسے اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے ہوتے، بلکہ اپنی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پرفیوم لگانے سے پہلے یہ بھی سوچا کریں کہ ہمارا اخلاق اور کردار تو بدبودار نہیں ہے۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی 2 ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ ترک کہاوت ہے کہ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یہ بھی بتایا کریں کہ حابیل ہیں کہ قابیل۔ اے اللہ مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرے، آمین۔ سب کی اپنی اپنی تھکن ہے، کوئی رشتوں سے تھکا ہوا ہے تو کوئی لہجوں سے اکتایا ہوا ہے، کوئی ذمہ داریوں سے نڈھال ہے تو کوئی ضرورتوں سے پریشان، کوئی اپنے نفسیات سے بھاگ رہا ہے تو کوئی روح کی کھونٹی پر لٹکی خواہشوں کی گٹھری سے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے، آمین۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ اے اللہ مجھے برے وقت سے بچا لینا، بے شک تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی خیانت کرنے والے کی خیانت کو چھپاتا ہے وہ خیانت کرنے والے کی مانند سمجھا جائے گا۔ یا اللہ پاک میرا اور میری اولاد کا دل اپنی عبادت کی طرف پھیر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد بڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ میں اداس ہو سکتا ہوں، دکھی ہو سکتا ہوں، رنجیدہ ہو سکتا ہوں، مگر اے شیطان میں کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، پہرے دار کہے گا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا محمد۔ وہ کہے گا مجھے آپ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ اللہ فرماتا ہے، جب جنتی لوگ دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ تم کس وجہ سے دوزخ میں ڈالے گئے،
ہو تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اے اللہ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، آمین۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالتا ہے اور بہن بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں کبھی بھی پتہ نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، لگن کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی کیا ہے، محبت کیا ہے اور رشتے کیا ہیں۔ عزت اتنی ہی دو جتنی کہ کوئی قابل ہو، اگر اس سے زیادہ دو گے تو اپنی عزت کھو دو گے۔ ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو سارے خاندان کو آپس میں لڑوا کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری دلی خواہش ہے کہ سب مل جل کر رہیں۔ جن سے روح کا رشتہ وابستہ ہو جائے، ان کو ذہنی اذیت دینا اچھی بات نہیں، پھر وہ بیوی ہو یا شوہر۔ دوزخ میں بچھو کے ڈسنے کا اثر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں خچروں کی طرح بچھو ہیں، ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرے گا۔ 4 چیزیں۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں مرسلین کی سنت میں سے ہیں: حیا، خوشبو اور مسواک اور نکاح۔ بولنے سے پہلے انجام سوچ لو ورنہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس میں خود کوئی حرج نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کی وجہ سے وہ 70 برس تک جہنم کی آگ میں گرتا چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں زبان کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وسوسوں کی معافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان غلطیوں سے درگزر کیا ہے جن کے بارے میں صرف وسوسہ پیدا ہو یا دل میں اس کے کرنے کا خیال پیدا ہو، مگر اس کے مطابق نہ وہ عمل کرے اور نہ ہی بات۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پہ سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنوں میں ایسے لوگوں کو پہچان لو۔ لوگ سمجھتے ہیں بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، جبکہ ہر وہ چیز جس کی اہمیت اللہ سے بڑھ جائے وہی آپ کا بت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے پینے کا ارادہ کرتے تو دونوں ہاتھ دھوتے پھر کھاتے یا پیتے۔ اللہ آپ کے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور آپ کی حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں نور کیسے ڈال دے؟ سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قریب آ گئی، لوگ دنیا کی حرص میں زیادہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوں گے، اور فرمایا، ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ پاک پڑھنے والے بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ واحد عبادت ہے جو اللہ پاک ہر کسی کو نہیں دیتے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ دی جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ قبر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت و دعا کا فائدہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنا ہاتھ قبر پر رکھ کر کہتا ہے، خداوندہ اس مردہ کو بخش دے کہ یہ تیری بخشش کا محتاج ہے، اور قل ھو اللہ احد اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو خدا اس قبر کو روشن اور کشادہ کرتا ہے اور اس دعا کرنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر چیز کا ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا روزہ کی حالت میں انتقال ہوا، اللہ پاک اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دعا مانگنے کا سلیقہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب نے فرمایا، میں نے دعا مانگتے ہوئے عرض کیا، پروردگار مجھے اپنی مخلوق میں کسی کا محتاج نہ کر۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کہو، کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں جو لوگوں کا محتاج نہ ہو۔ میں نے عرض کیا، پھر کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا، یوں کہو، خداوندہ مجھے اپنی بدترین مخلوق کا محتاج نہ فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے، تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تباہی اور بربادی ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کبھی بھی کسی واقعہ کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے، مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو اور مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف، کوئی رنج نہ پہنچے، تو وہ جان لے کہ مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ ماں کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ وقت۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنے چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ معاف کرتا ہے، ہم انسان معاف نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جس میں ہم گرے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔ اللہ تو عیب پر پردہ ڈالنے والا، بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا، جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ پہرے دار کہے گا، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا، محمد۔ وہ کہے گا، مجھے آپ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ میں اداس ہو سکتا ہوں، دکھی ہو سکتا ہوں، رنجیدہ ہو سکتا ہوں، مگر اے شیطان، میں کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب جنتی لوگ دوزخ والوں سے پوچھیں گے، تم کس وجہ سے دوزخ میں ڈالے گئے، تو وہ کہیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ زندگی بھر خوش رہنا چاہتے ہو تو کان کھول کر سن لو، جہاں قدر نہیں وہاں جانا نہیں، جو سنتا نہیں اسے سمجھانا نہیں، جو سچ بولنے پر روٹھے اسے منانا نہیں، جو نظروں سے گر جائے اسے اٹھانا نہیں، زندگی میں تکلیف آئے تو اس سے گھبرانا نہیں، موسم کی طرح جو دوست بدل جائے اسے دوست بنانا نہیں۔ شکر۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی دن رات میں 20 آیتیں بھی پڑھ لے تو وہ غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔
نماز فجر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تم جو سارا دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ نماز میں جمائی لینا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی ہے تو اس کو روکے جہاں تک ہو سکے، اس لیے کہ شیطان اندر گھستا ہے دل میں وسوسے ڈالنے کے لیے اور نماز بھلانے کے لیے۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے میرے خلیل، تم نے موت کو کیسا پایا؟ آپ نے عرض کی، جس طرح گرم سیخ کو تر روئی میں رکھا جائے پھر اسے کھینچ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ پر موت کو آسان کیا ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو پر دل سے اتر جاتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں جو آپ کا دل توڑ کے رکھ دیتے ہیں، لیکن لوگوں کو امن اور سکون فراہم کرتے ہیں۔ یہ غم سچ میں نعمت ہوتے ہیں، ان کے ملنے پر جب دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تو ہم اسے اٹھا کر اس کے بنانے والے کے پاس لے جاتے ہیں، اور وہ کتنا پیارا ہے، صرف اسے جوڑتا ہی نہیں بلکہ مفت میں ساتھ اپنی محبت بھی اس میں ڈال دیتا ہے۔ اور جانتے ہو اس سب کی قیمت کیا ہے؟ صبر۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ میں نے زندگی کو آسان بنا لیا، ظرف کو وسیع کر لیا، جو ساتھ چلتا رہا اس کو روکا نہیں، جو رک گیا اسے ساتھ چلنے کو نہیں کہا، شکوے شکایتیں کم کر دیں، جس نے ہاتھ بڑھایا اسے تھام لیا، اور جس نے دامن چھڑایا اسے خدا حافظ کہا، اس سے وجہ نہ پوچھی، لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دی، ملنا جلنا کم کر دیا، خواہشیں مختصر ہو گئیں، اور اس طرح زندگی آسان ہو گئی۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں توڑتا ضرور ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ آپ کا صبر کسی کے لیے بددعا ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے کیے کو پا لیتا ہے۔ صبر کریں، معاف کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور اس معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق ہے آپ کے پاس نہیں۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ قبر کی اندرونی خوبصورتی کے لیے خود محنت کرو، کیونکہ گھر والے صرف باہر سے ماربل لگا کر بھول جائیں گے۔ موبائل فون پاکیزہ رکھیے، کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، پھر یہ موبائل یا تو اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا یا پھر جاری رہنے والا گناہ۔ اس لیے موبائل کی میموری ہمیشہ اچھی باتوں سے پر رکھیں، اسے کبھی گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی اللہ ہے، وہ اسے بھی عطا کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ تم تھک مت جانا، اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ عبادات ضرور کیجیے، مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہو جاتے۔ جیب باری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہوں تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ کتنی خوبصورت ترتیب اللہ پاک نے دی ہے، وہ آپ کی زندگی سنوارنے پر بھی قادر ہے۔ ارے آپ اللہ پاک سے مانگ کر تو دیکھو۔ یاد رکھیے کہ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ بہت جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت ترک کر دیں۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔
مجھے ان اندھوں پر بہت ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ اسے ہر غم سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکال دے گا، تو اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ ہی تبدیل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسے سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تم اپنی مرادوں کو پا لو تو یتیموں پر رحم کیا کرو۔ اچھا ضرور بنے مگر ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کرو۔ اور پتہ ہے محبت کیا ہے؟ جب انسان گہری نیند میں ہو اور اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئے اور وہ اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، یہ ہے سچی محبت۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے اللہ دلاسا دے رہا ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ تعلقات کو ٹھیک کرنے میں وقت ضائع نہ کریں، بلکہ خود کو معاشی طور پر ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان کو جتنا بھی اپنا سمجھو لیکن وہ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ فجر کا سجدہ تھا، چاند آنسو تھے، دل کی باتیں تھیں اور دل کا خالق تھا جو کن کا مالک تھا۔ بہت پرسکون ملاقات تھی جو رب کے ساتھ تھی۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہیں اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ، اتنی عطا کر جتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحمان ہے، اتنی آزمائشوں سے محفوظ فرما جتنا تو مہربان ہے، اتنے رزق میں فراوانی فرما جتنا تو رازق ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے۔ ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہو، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی۔ اگر خوشحالی چاہتے ہیں تو ان 7 چیزوں پر عمل کریں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھیں۔ نماز کی قضا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آئے اس کو پڑھ لے۔ اس قضا کے سوا اور کوئی کفارہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنی بیویوں کے سوا اور کسی کے گھر نہیں جایا کرتے تھے مگر سلیم کے پاس جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پر رحم آتا ہے، اس کا بھائی حرام بن ملحان میرے کام میں شہید کر دیا گیا۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص اور ان کی باتیں تاعمر ہماری سوچ میں، ہمارے الفاظ میں اور زندگی کے ہر پہلو میں مہکتے رہتے ہیں۔ اچھے اخلاق والے لوگ ہمیشہ کے لیے دل میں بس جاتے ہیں۔ ایمان کی مٹھاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایمان کی مٹھاس تب تک محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دوسرے شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت نہ کرے۔ اپنے بچوں کو کم عمری میں تعزیت تیمارداری کرنا، کسی کے دکھ کو محسوس کرنا، کسی کی تکلیف میں اس کی مدد کرنا، کسی کو پریشان دیکھ کر اس کا احساس کرنا، تلخ باتوں کو برداشت کر کے حسن سلوک کرنا، انکساری، تواضع، بڑوں کا احترام اور تحمل، غریب کے ساتھ اچھا سلوک اور اس کا احترام کرنا، صدقہ کرنا، سلام کرنا سکھائیں۔ کھانا تو حیوان بھی اپنی اولاد کو کھلا لیتے ہیں۔ طنزیہ لہجہ، منافق دل، جھوٹے وعدے، لفظوں کے جال اور دلوں سے کھیلنے کا فن۔ اے ابن آدم، کیا تو واقعی اشرف المخلوقات ہے؟ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارے رزق پا کر رہا ہے۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، بلکہ جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ وہ اسی کو میسر ہوتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت، برائی کا راستہ بہت آسان صحیح لیکن منزلوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ صبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دھوکہ دینے والے کی بنیادیں ہلا دیتی ہیں۔ صرف جانور ہی قربان مت کریں، عید پر اپنی ضد، انا، حسد اور بدگمانی کو بھی قربان کیجیے۔ دل صاف کریں تاکہ قربانیاں قبول ہو جائیں۔ کسی کو خیر کے الفاظ کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ خیر بانٹیں، خیر سے رہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ نسلیں وہی پھل اور پھول بنتی ہیں جن کی تربیت کرنے والے تربیت یافتہ ہوں۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ ہی تبدیل۔ ہمارا اچھا عمل ہمیں مضبوط بناتا ہے اور دوسروں کو اچھے اعمال کرنے کے لیے متاثر کرتا ہے۔ تم جان بھی نہیں سکتے جن لمحات میں تم صبر کرتے ہو اللہ تمہارے لیے کس کس ذریعے سے مدد تیار کرتا ہے۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ خدا کسی بندے کو عزت عطا فرماتا ہے تو اسے اپنی عبادت میں مشغول فرما دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بابا جی فرماتے ہیں پتر، خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ سنو، اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسے رکھو برے وقت میں کام آئیں گے، اور ہم کہتے ہیں اللہ پر یقین رکھیں برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جن کی وجہ سے قیامت جیسا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ شہد کی مکھی کی مانند بنے، پاکیزہ کھاتی ہے، پاکیزہ چیز بناتی ہے اور پاکیزہ چیزوں کے علاوہ کسی چیز پہ گرتی بھی نہیں ہے۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پر اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ قربان کرنے اور بانٹ دینے میں بڑا سکھ ہے، چاہے انا ہو یا خوشیاں۔ آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں۔ مسکرائیے، نفرتوں کے جہاں میں محبتوں کو فروغ دیں۔
چھوٹی سی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر نظر انداز نہ کریے، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے۔ احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لالچ انسان کی قدر و قیمت کو گھٹا دیتا ہے اور اس کے رزق کو بھی زیادہ نہیں کرتا۔ فقیر کی بات، زمین عقل مندوں سے تو بھر گئی مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ نماز دنیا سے جنت تک کا سیدھا راستہ ہے۔ صحبت انسان کے کردار پر کافی اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ کسی اچھے انسان کی صحبت اختیار کیجیے تاکہ دنیا کے ساتھ آخرت بھی سنور جائے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ میں نے دیکھا ہے اسے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اور میری دعا قبول کرتے ہوئے، میرے گناہوں کے باوجود مجھے رزق دیتے ہوئے اور مشکلوں میں میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے اس کو میرے لیے وسیلہ بناتے ہوئے جو میرے گمان میں بھی نہ۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنا چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر، اذکار، تسبیح و تحلیل۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کے 2 میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں۔ مسکرائیے، نفرتوں کے جہان میں محبتوں کو فروغ دیں۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا وہی لگتا ہے جو ہمیں کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہے۔ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائیں تو کڑوے نہ لگیں۔ اگر آپ کسی کے ہمدرد نہیں بن سکتے تو اس کے لیے سردرد بھی نہ بنیں۔ ظالم انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، کمزور لوگ اس سے ڈر کر اسے بہادر بنا دیتے ہیں۔ بندہ خفا ہو جائے بس رحمان خفا نہ ہو۔ اللہ کریم پابندی کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تا حشر اس کی برکات نصیب فرمائے، آمین۔ درود شریف پڑھنے والے کی کشتی کبھی نہیں ڈوبتی بلکہ درود شریف کی برکت سے ڈوبی ہوئی کشتیاں کنارے لگتی ہیں۔ درود شریف پڑھیے اور پڑھاتے رہیں۔ جب بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دل لگائیں گے، دل ٹوٹے گا بھی اور ہرٹ بھی ہونا پڑے گا۔ اللہ کی محبت ایمان اور کردار کی مضبوطی عطا کرتی ہے۔ انتخاب آپ کا اپنا ہے، کس محبت کو چنتے ہیں۔ مضبوط بنو لیکن بدتمیز نہیں، مہربان بنو لیکن کمزور نہیں، جرأت مند بنو لیکن بدمعاش نہیں، فخر کرو لیکن تکبر نہیں۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ معافی، محبت، عبادت سب پردے کی چیزیں ہیں۔ زمانے کا کام ہے مشکل میں ڈالنا اور اللہ کا کام ہے مشکلوں سے نکالنے کے لیے 1000 راستے نکالنا۔ ہمیشہ سچ بولیں، اگر نقصان ہوا بھی تو صرف دنیا میں ہوگا، آخرت میں اجر ہی ملے گا۔ بچوں کو دوسرے بچوں کا مذاق مت اڑانے دیں، ایسا کرنا ان میں تکبر کا بیج بو سکتا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا تھا۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں، وجود کا باطن ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کی فرض عبادات قبول فرمائے گا نہ نفل۔ مایوس مت ہونا، جن کو غم زیادہ ملتے ہیں ان کے لیے رب کی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے اور اللہ انہیں بڑے انعامات سے بھی نوازتا ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ نہ ان کو نصیب ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہوتی ہے۔ اے اللہ، میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسے میں چاہتا ہوں، بس مجھے تو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل و کرم سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو میرے رب سے پوشیدہ ہو اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔
آپ کسی کو بھی زبردستی 2 کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ ایک محبت اور دوسرا عبادت، دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ تعلقات زیادہ گہرے نہ ہوں تو ہی بہتر ہے۔ آئینے سے جتنے زیادہ قریب ہوں گے، خامیاں اتنی زیادہ نظر آئیں گی۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ فاصلے کم سے کیا جاتا ہے۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہیں۔ انسان میں انسانیت ناپنے کی اکائی احساس ہے۔ جس شخص میں جتنا زیادہ احساس ہوگا، اس میں اتنی زیادہ انسانیت ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر تعلق کی وجہ محبت ہو۔ کچھ رشتے محبت سے بھی زیادہ اونچا مقام رکھتے ہیں۔ زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے، اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ اور غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار اٹھے، اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں، چن لیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بادشاہ کے کہنے پر ایک بادشاہ ہزاروں قیدیوں کو رہا کر دیتا ہے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام مسلمانوں کو جہنم کی جیل سے رہائی بخشنا، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں، ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتیں تو کیا کرتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے، مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال۔ لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ تقریریں ہمیشہ جذباتی اور کم تعلیم یافتہ لوگوں کو متاثر کرتی ہیں۔ باشعور اور صاحب علم انسان ہمیشہ عمل، کردار اور نتائج کو اہمیت دیتے ہیں۔ بے عزتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تمہیں بھی آزمائش کے بعد سب واپس لوٹا دے گا، جیسے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو واپس لوٹا دیا تھا۔ خوبصورت زندگی کا راز، دعا کیجیے، دعا دیجیے، دعا لیجیے۔ ضروری نہیں کہ کچھ توڑنے کے لیے پتھر ہی اٹھاؤ، بس لہجہ بدل کر بولنے سے بھی دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ اس دنیا کی سب سے پرانی، طویل اور مشہور شاہراہ کا نام صراط مستقیم ہے، جس پر چلنا بہت دشوار ہے۔ وقت اگر ایک سا رہتا تو انسان کی پہچان کیسے ہوتی؟ کسی کا ظرف دیکھنا ہو، اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو آزادی دو،
خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، نیت دیکھنی ہو تو قرض دو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کرو۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجئے، جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ کچھ رشتے صرف رشتے نہیں ہوتے، آزمائش ہوتے ہیں۔ محبت کرو تو آداب وفا بھی سیکھو، فارغ وقت کی بے قراری محبت نہیں ہوتی۔ یہ اوقات ہے میری اور تیری، پھر یہ تکبر کیوں، یہ حسد اور نفرتیں کیوں، ہر وقت ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کیوں؟ اکثر کہتے ہیں کہ ایک ذرا سی بات پر تعلق ٹوٹ گیا، اس ذرا سی بات کے پیچھے بہت سی بڑی باتیں ہوتی ہیں، وہ ذرا سی بات دراصل برداشت کی آخری حد ہوتی ہے۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ انسان لاکھ کوشش کر لے حقیقت میں جینے کی، مگر آنکھ کے کسی نہ کسی کونے میں کوئی نہ کوئی خواب اٹکا رہ ہی جاتا ہے۔ حقیقت اکثر اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں نم ہو ہی جایا کرتی ہیں، تب آنکھ میں چھپا کوئی خواب ہی ہوتا ہے جو نم آنکھوں کے ساتھ لب پہ مسکراہٹ بھی بکھیر دیتا ہے۔ کچھ لوگ محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ خود کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ آپ جب بھی ان کو پکارو گے وہ آپ کے ساتھ آپ کا سایہ بن کر موجود رہیں گے۔ قدر کیجیے ایسے مخلص لوگوں کی، ہر انسان کی قسمت میں ایسے لوگ نہیں ہوتے۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے تو نبھا۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ انسان لاکھ کوشش کر لے حقیقت میں جینے کی، مگر آنکھ کے کسی نہ کسی کونے میں کوئی نہ کوئی خواب اٹکا رہ ہی جاتا ہے۔ حقیقت اکثر اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں نم ہو ہی جایا کرتی ہیں، تب آنکھ میں چھپا کوئی خواب ہی ہوتا ہے جو نم آنکھوں کے ساتھ لب پہ مسکراہٹ بھی بکھیر دیتا ہے۔ کچھ لوگ محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ خود کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ آپ جب بھی ان کو پکارو گے وہ آپ کے ساتھ آپ کا سایہ بن کر موجود رہیں گے۔ قدر کیجیے ایسے مخلص لوگوں کی، ہر انسان کی قسمت میں ایسے لوگ نہیں ہوتے۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو، بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ ایک ہوا بھیجے گا جس کی بو مشک سی ہوگی اور جسم پر ریشم کی طرح لگے گی،
جس کے دل میں دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو اللہ اس ہوا کے ذریعے موت دے دے گا۔ پھر صرف کافر لوگ رہ جائیں گے، پھر انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ وقت کا جواب ہماری جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اسی وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ہی دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ وہ ایسا رحمان ہے، سوال رد نہیں کرتا کسی کا۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہوتی ہے۔ ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا نظر۔ کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی، تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ عورت کی محبت سے نہیں، نفرت سے ڈرو کہ جسے وہ خاص سے عام کر دے تو اس کے حق میں کی گئی دعائیں بھی چھین لیتی ہے۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعا سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت بدل دیتے ہیں۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہوں تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ بس اتنی سی کوشش کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہی ہوتی ہے۔ ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی لگتا ہے۔ خدا کے لیے آپس کی بحث کے دوران یہ بات کہنا چھوڑ دیجیے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، یا میرا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا، کیونکہ یقین کیجیے مطلب ہی سمجھ آ جاتا ہے، مقصد دل دکھانا نہ بھی ہو، دل دکھ جاتا ہے۔ انمول قیمت، دل کی قیمت نہیں، لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ قسمت کی لکیروں پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا۔ جب انسان بدل سکتے ہیں تو یہ لکیریں کیوں نہیں؟